ناظرین، پاکستان کی بڑی ٹینشن دور ہو گئی۔ امریکہ پاکستان کو ایسا خطرناک ترین ہتھیار دینے جا رہا ہے جو جنگ کا نقشہ ہی تبدیل کر دے گا، اور اس کی موجودگی میں روایتی حریف انڈیا کی پاکستان پر یلغار کرنے یا جنگ تھوپنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثالی سطح پر ہیں۔ حیران کن طور پر دونوں ملکوں کے تعلقات میں صدر ٹرمپ کے دور میں ایسا یو ٹرن آ چکا ہے جس پر عالمی تجزیہ کار بھی حیران ہیں۔ وہ واشنگٹن جو ماضی میں وعدے اور معاہدے کر کے مکر جانے کے لیے بدنام تھا، اب وہ اسلام آباد پر غیر معمولی مہربانیوں اور نوازشات کی بارش کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس سب کا سہرا جاتا ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر، جن کی قیادت میں پاکستان کی مسلح افواج نے نہ صرف مارکہ حق میں بھارتی غرور خاک میں ملایا بلکہ دنیا بھر میں عزت کمائی۔ مارکہ حق کے بعد ہی ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی تعریفیں شروع ہوئیں، اور اب کہانی میں ٹوئسٹ یہ آیا کہ امریکہ پاکستان کو جدید ترین گن شپ ہیلی کاپٹرز میں شمار ہونے والے ہیلی کاپٹر دینے جا رہا ہے۔ یہ وہی مہلک ترین اٹیک ہیلی کاپٹر ہے جس کا سودا پاکستان نے سال 2017-18 میں کیا تھا۔ 16 ہیلی کاپٹرز اور 1400 ہیل فائر میزائلوں کی ڈیل فائنل ہو چکی تھی، یہاں تک کہ پاکستان آرمی کے پائلٹس امریکہ میں اس کی ٹریننگ بھی شروع کر چکے تھے، لیکن پھر اچانک سے صدر ٹرمپ نے یو ٹرن لیا اور آخری لمحے میں اس پورے پروگرام کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ مگر اب اطلاعات ہیں کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو یہ ہیلی کاپٹرز فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ اسے امریکہ کا ایک بڑا گڈ گیسچر اور دفاعی تعاون بڑھانے کا سب سے سنجیدہ اشارہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہاں کئی بڑے اور سنجیدہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا امریکہ کی اس اچانک مہربانی کے پیچھے کوئی گہری جیو پولیٹیکل چال تو نہیں؟ کیونکہ امریکی انتظامیہ اور صدر ٹرمپ کی شدید خواہش ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ابرام کارڈ یا معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ پاکستان نے صاف جواب دے دیا تھا کہ فلسطینی خود مختار ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو امریکہ کل تک انڈیا کو جنوبی ایشیا کا تھانے دار بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ اچانک پاکستان کو یہ جدید ترین گن شپ ہیلی کاپٹر دے کر طاقت کا توازن کیوں بدلنا چاہتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ماضی کے تلخ تجربات کو دیکھتے ہوئے پاکستان اس بار امریکی پیشکش پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر پائے گا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، چند روز پہلے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں یوم آزادی کی مناسبت سے ایک رنگا رنگ تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی قیادت نے شرکت کی۔ ویسے تو یہ تقریب امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کے سرخ لباس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنی رہی، لیکن اس میں ایک بہت ہی سنجیدہ پیش رفت یہ ہوئی کہ امریکی ناظم الامور یا ڈپٹی چیف آف مشن نیٹلی بیکر نے تقریب سے خطاب میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی معاشی اور عسکری طاقت مزید مضبوط ہو، اور یہ چیز امریکہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ظاہر ہے اسے ایک معمول کے سفارتی بیان کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب دو ممالک کے درمیان روابط ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں مثبت باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اس تقریر کے بعد امریکہ میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس سے یہ تاثر ملا کہ امریکہ ماضی کی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف دفاعی تعاون بڑھایا جائے بلکہ 17 اور 18 کے بعد پیدا ہونے والی تلخیوں کو کم کیا جائے۔ جب پاکستان کو بعض امریکی ہتھیاروں کی فراہمی روک دی گئی تھی، ان میں سب سے نمایاں مثال بیل کمپنی کے تیار کردہ AH-1Z وائپر اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ہے۔ 2017 اور 18 کے درمیان پاکستان آرمی نے 16 ہیلی کاپٹرز خریدنے کا آرڈر دیا تھا۔ اس کے ساتھ 1400 کے قریب ہیل فائر AGM-114 میزائل کا آرڈر بھی تھا۔ پاکستان آرمی کے پائلٹ امریکہ میں تربیت حاصل کرنا شروع کر چکے تھے اور یہ ہیلی کاپٹر جلد پاکستان پہنچنے والے تھے، لیکن آخری لمحے میں ٹرمپ انتظامیہ نے اس پروگرام کو روک دیا۔ اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ پاکستان آرمی کو AH-1Z وائپر اٹیک ہیلی کاپٹرز کی پیشکش کر چکا ہے۔ یہ امریکہ کی جانب سے خیر سگالی کے اشارے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے میں سنجیدہ ہے۔ دوستو، جب بھی کسی ملک کو نیا فوجی ساز و سامان ملتا ہے تو اس پر کافی بحث ہوتی ہے، خبریں بنتی ہیں اور لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جس طرح ہم J-10C کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح AH-1Z وائپر بھی دنیا کے بہترین اٹیک ہیلی کاپٹروں میں شمار ہوتا ہے۔ بعض دفاعی ماہرین کے مطابق یہ کئی پہلوؤں میں اپاچی ہیلی کاپٹر سے بھی زیادہ جدید صلاحیتوں کا حامل ہے، جسے اس وقت بھارت استعمال کر رہا ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان اسے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف فعال کارروائیوں کی ضرورت ہے، جہاں TTP اور BLA جیسی انڈین پراکسیز کے خلاف مؤثر آپریشنز جاری ہیں۔ اس تناظر میں AH-1Z وائپر ایک موزوں پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے۔ شاید یہی وہ موقع ہے جسے امریکہ بھی دیکھ رہا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان آرمی کو اس وقت جدید اٹیک ہیلی کاپٹروں کی ضرورت ہے، لہٰذا ایسے وقت میں یہ پیشکش کر کے امریکہ پاکستان میں ایک مثبت تاثر قائم کر سکتا ہے۔ لیکن اب صورتحال 2018 والی نہیں۔ پاکستان کی پوزیشن اب پہلے سے کافی بہتر ہے اور گیند پاکستان کے کورٹ میں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کی محنتیں کرنی پڑتی تھیں، لیکن امریکہ کی جانب سے پاکستان کو جھنڈی دکھانے کا یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان نے متبادل ذرائع کا بندوبست کر لیا۔ اب امریکہ سے یہ ہیلی کاپٹرز لینے ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ پاکستان کرے گا، کیونکہ اب پاکستان اب اتنا بے بس یا مجبور نہیں جتنا اس وقت تھا۔ ہمارے پاس متبادل آپشنز موجود ہیں۔ چینی ساختہ Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر ایک مضبوط متبادل کے طور پر سامنے آ چکا ہے اور پاکستان آرمی ایویشن میں اس کی آزمائش جاری ہے۔ اس وقت 1 سے 2 یونٹس پاکستان میں موجود ہیں جہاں ان کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ٹیسٹ کامیاب رہتے ہیں تو پاکستان چین کو ایک بڑا آرڈر بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے ابھی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اگر امریکہ دوبارہ AH-1Z وائپر کی پیشکش کرتا ہے تو پاکستان آرمی اسے قبول کرے گی یا نہیں۔ ایک طرف یہ ہیلی کاپٹر انتہائی جدید اور قابل اعتماد ہیں، امریکی دفاعی ساز و سامان کی کارکردگی اور پائیداری سب جانتے ہیں۔ پاکستان 1980 کی دہائی سے کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹر استعمال کر رہا ہے اور یہ پلیٹ فارم آج بھی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اب اگر پاکستان اس کا سب سے جدید ورژن حاصل کر لیتا ہے تو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اس کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن دوسری جانب ایک اہم خدشہ بھی موجود ہے۔ اگر مستقبل میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات دوبارہ خراب ہو جائیں تو امریکہ ان ہیلی کاپٹروں کے اسپیئر پارٹس یا تکنیکی معاونت روک سکتا ہے۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس منصوبے میں سرمایہ کاری کرنا دانشمندانہ فیصلہ ہوگا یا نہیں۔ یہ ایک نہایت پیچیدہ فیصلہ ہے جس کا تعین مستقبل میں پاکستان آرمی کو کرنا ہوگا۔ ناظرین، آج پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ قومی مفادات کو سامنے رکھ کر کیے جا رہے ہیں۔ اگر امریکہ واقعی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ایک نئی شروعات چاہتا ہے تو اسے صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات سے اپنے ارادوں کا ثبوت دینا ہوگا۔ AH-1Z وائپر ہیلی کاپٹرز کی ممکنہ فراہمی یقیناً ایک بڑا اشارہ ہے، لیکن پاکستان اب وہ ملک نہیں رہا جو ہر امریکی پیشکش کو آخری موقع سمجھ کر قبول کر لے۔ مارکہ حق کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نہ صرف اپنی سرحدوں کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے بلکہ سفارتی اور عسکری میدان میں بھی ایک نئی خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج پاکستان کے پاس چین سمیت متعدد متبادل راستے موجود ہیں، اس لیے واشنگٹن کے لیے بھی یہ پیغام واضح ہے کہ تعلقات اب یک طرفہ نہیں بلکہ باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے یا یہ محض خطے کی بدلتی ہوئی جیو پالیٹیکل صورتحال کا ایک وقتی رد عمل ہے۔ کیا یہ پیشکش جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو نئی شکل دے دے گی اور کیا پاکستان اس موقع کو اپنی لانگ ٹرم دفاعی مفادات کے مطابق استعمال کر پائے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اب فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے اور پاکستان اپنے قومی مفاد، دفاعی خود مختاری اور اسٹریٹجک ضروریات کو سامنے رکھ کر ہی اگلا قدم اٹھائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو امریکی ہیلی کاپٹرز قبول کرنے چاہیے یا پھر مکمل طور پر چینی متبادل پر انحصار کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔